حماس ہتھیار ڈال دے یا مرنے کے لیے تیار رہے، دفاع کی ایک اور دھمکی۔ اسرائیلی حملوں پر القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی۔ صہیونی فوج پر لبنان سے راکٹ داغ دیے گئے۔ شمالی اسرائیل کے علاقے قریات شمونہ میں 12 راکٹ فائر کیے گئے، جبکہ متعدد گاڑیاں تباہ۔ غزہ کی جانب بڑھنے والے فوجیوں پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ صہیونی فوج کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حماس ہتھیار ڈال دے یا مرنے کے لیے تیار رہے، اسرائیلی وزیر دفاع کی ایک اور دھمکی۔ اسرائیلی حملوں پر القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی۔ صہیونی فوج پر لبنان سے راکٹ داغ دیے۔ ویلکم بیک۔ اسرائیلی مظالم کے انتہا، اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گزین کیمپوں پر مسلسل حملے۔ اسرائیلی طیاروں کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر تیسرے روز بھی بمباری۔ البریج کیمپ پر بھی حملے۔ گزشتہ 3 روز میں حملوں میں شہداء کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ کے القدس اسپتال کے قریب بمباری، ہر طرف لاشوں اور ملبے کے ڈھیر۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی مظالم کی انتہا، اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گزین کیمپوں پر مسلسل حملے۔ اسرائیلی طیاروں کی جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر تیسرے روز بھی بمباری، البریج کیمپ پر بھی حملے۔ گزشتہ 3 روز میں حملوں میں شہداء کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حماس ہتھیار ڈال دے یا مرنے کے لیے تیار رہے، اسرائیلی وزیر دفاع کی ایک اور دھمکی۔ کہتے ہیں فلسطینیوں کے پاس اب کوئی تیسرا آپشن نہیں۔ روس نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے لیے اسرائیل اور مغرب کے حق کے دفاع کا جواز مسترد کر دیا۔ برطانوی اپوزیشن لیڈر جرمی کوربن نے کہا کہ غزہ میں تباہی پر خاموش تماشائی بنی، امریکی سیاسی اشرافیہ کو شرم آنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں روسی مندوب نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا کوئی حق نہیں، وہ قابض ہے۔ غزہ پر بمباری کے لیے اسرائیل اور مغرب کے حق دفاع کا جواز درست نہیں۔ ہم بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ حماس ہتھیار ڈال دے یا مرنے کے لیے تیار رہے۔ ان کا کہنا تھا فلسطینیوں کے پاس اب تیسرا آپشن کوئی نہیں بچا۔ اسرائیل نے تسلیم کر لیا کہ اس کا نشانہ صرف فلسطینی ہے۔ وزیر اعظم کی ترجمان ایک انٹرویو میں سچ بول گئیں کہ اسرائیل غزہ میں کسی اور کو نشانہ نہیں، صرف شہریوں کو ہدف بنا رہا ہے۔ ادھر شمالی کوریا کے حکام کو فلسطین کی حمایت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی ریاست مینیسوٹا میں اپنی انتخابی مہم میں مصروف امریکی صدر جو بائیڈن کو تقریر کے دوران یہودی ربی خاتون نے غزہ یاد دلا دیا اور کہا جنگ بندی کا بھی مطالبہ کر دیں۔ برطانوی حزب اختلاف لیبر پارٹی کے سابق سربراہ جیریمی کوربن نے ایک انٹرویو میں کہا غزہ میں تباہی پر خاموش تماشائی بنی امریکی سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو شرم آنی چاہیے۔ ہم غزہ میں انسانی المیہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ مشہور انقلابی لیڈر چی گویرا کی بیٹی ڈاکٹر الیڈا گویرا نے غزہ جانے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عرب کب جاگیں گے؟ فلسطینی تمہارا خون ہے، اپنی نسل بچانے کے لیے کچھ تو کر گزرو۔